ابے ہمیں دیکھو کتنے کانفیڈنٹلی ہم ان عاملوں کو پکارتے ہیں یار. میں نے شوف سرکار سے گلے ملا میں کہ بہرحال انسانیت کے ناطے جب کوئی ملتا ہے تو آپ ملتے ہیں. میں نے کہا ایک پھونک ہم پہ بھی لگا دو یار. شوف سرکار اچھا کمال ہے, دونوں ہنس رہے تھے. مجھے ہنس اس لیے رہا تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے, واٹس گوئنگ آن, کس پہ یعنی 180 ڈگری آپس میں کیا کر رہی ہیں, ملاقات کر رہی ہیں. تو میں نے کان میں کہا ایک پھونک ہمارے بھی لگا دو یار. تو ہاں شوف سرکار آگے کیوں بیٹھی تھی تو میں بتانا ہی بھول گیا. یہ تو میں بھول ہی گیا. اچھا میری شوف سرکار سے ملاقات ہوئی, مجھے بھی بہت ہنسی آئی کہ یار شوف سرکار کو بھی بہت ہنسی آئی. خیر تو شوف سرکار کو اس لیے آگے بٹھایا ہوا تھا, آگے کا تو مجھے پتہ نہیں, بٹھایا ہوا اس لیے تھا. لوگ کہہ رہے ہیں ایک ایسی علماء کنونشن ہے جس میں شوف سرکار آئی ہوئی ہے. وجہ اس کی ہے کہ فوجیوں میں بعض فوجی لوگ اس سے دم کرواتے رہے ہیں, عقیدت ہے ان کو. فوج میں بعض لوگوں کو شوف سرکار سے عقیدت ہے, پیر بنایا ہوا ہے. تبھی تو میں کہتا ہوں یہ جو عامل لوگ ہیں اچھوں کی کھوپڑی کو خراب کر دیتے ہیں. تو یہ جو بڑے بڑے علماء جو ہے نا, جب ان عاملوں سے بے وقوف بن جاتے ہیں تو وزیر اعظم کا بے وقوف بننا ان عاملوں سے یہ کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے. اور اسی طرح فوج کے بعض افسرانوں کا بے وقوف بننا کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے. یہ ایسے کیپچر کرتے ہیں نا دماغوں کو. تو اب فوج میں اتنے اثر رسوخ اس آدمی نے بنا لی ہے, ان محترم صاحب نے, دم کر کے ان کے جن چڑیل بھوت بھگا کے, تو وہ ایک اثر ہے. وہ اقرار الحسن آہستہ آہستہ وہ اثر کیا کرے گا, نکالے گا انشاءاللہ. کافی حد تک بہت ہی ان کے ہوتے ہیں, ہم پہ اثر نہیں ہوتا, بس اللہ کا بڑا فضل ہے. آرمی چیف تو نہیں, مجھے نہیں پتا آرمی چیف کا کیا حال ہے, میں اس پہ تبصرہ نہیں کروں گا. لیکن جو فوج کے بہت سارے آفیسرز ایسے ہیں جو شوف سرکار کو سمجھتے ہیں کہ یہ بہت پہنچی ہوئی سرکار ہے. تو یہ دماغ خراب ہو گیا ان افسروں کا, اور کچھ بھی نہیں ہے. ان افسروں کی کھوپڑی کیا ہو گئی ہے بھائی, آؤٹ ہو گئی ہے. کبھی میرے پاس آؤ تو میں بتاؤں گا کہ جن مجھے تم اس سے اچھا بھگانا آتا ہے. میرے پاس آؤ کبھی خوشبو لگا کے, تو آپ کے سارے جن انشاءاللہ 4 سیکنڈ میں 5واں نہیں ہونے دوں گا سیکنڈ. مجھے جتنا اچھا جن بھگانا آتا ہے نا, اتنا کسی کو نہیں آتا ہے, ذہن میں رکھنا. اور اس کا طریقہ یہ ہے میرا جن بھگانے کا کہ جو جن بھگا رہے ہیں نا اس کو بھگا دو یہاں سے. میں نے بہت سے لوگوں کے علاج کیے ہیں. ایک آدمی کا تو میں نے علاج کیا, اس کی بیوی کا علاج. اس پہ جن آتے تھے یوں کلابازیاں, وہ بیچارہ فون کرتا تھا مجھے, یار میری بیوی پاگل گردن دب رہی ہے, یہ کر رہا, مر رہی ہے, یوں ہو رہا ہے. قطر سے فون کرتا تھا. میں نے اس کو بولا یہ کس سے علاج کر رہی ہے؟ انہوں نے کہا کراچی کے بڑے مفتی صاحب ہیں. میں نے کہا الو کا یعنی مسجد میں ایسا گالی دینا مناسب نہیں ہے. میں نے کہا بہت بڑا پٹھا ہے, ہٹاؤ اس کو وہاں سے, علاج چھڑواؤ. کہہ رہے ہیں وہ تو مفتی ہیں بھائی. میں نے کہا بھائی 2 نمبر آدمی ہے, چھوڑ دو مفتی نہیں ہوگا. ہر آدمی نام کے ساتھ مفتی لگاتا ہے. کہہ رہے وہ تو مر جائے گی. میں نے کہا بھائی مرنے دے. جب تک ذہنی طور پر اس کے لیے تو تیار نہیں ہوا نا کہ مر جائے گی, اس کا علاج نہیں کراؤں گا, اس وقت تک جن نہیں بھاگے گا. پھر رات کو 4 بجے فون کر رہا ہے, مر رہی ہے, میں فون کر دوں. میں نے کہا بھائی تیری بیوی ٹھیک ہونے والی نہیں ہے, تیرے اندر ہی کانفیڈنس نہیں ہے نا. کہہ رہا میں مفتی صاحب کو فون کرتا ہوں تو ٹھیک ہو جاتی ہے. میں نے کہا بھائی یا تو اس کو عشق ہو گیا مفتی صاحب سے, ہاں بڑے بڑے عشق کے واقعات ہوتے ہیں, یا یہ کہ وہ مفتی ہی جن بھیج رہا ہے اس کے اوپر. میں نے کہا مرنے دے. پھر فون کر دیا اس نے 4 بجے مفتی صاحب کو. انہوں نے کچھ پھونپھاں کی ہے, شوف سرکار سے لیڈ لے کے یہاں پارسل کی ہے تو ٹھیک ہو گئی. وہ کہہ رہے ہیں یار ٹھیک ہو گئی. میں نے کہا یہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگی, میری گارنٹی ہے, لکھ لے, یہ ہمیشہ اسی طرح تڑپتی رہے گی پوری زندگی. پھر دوبارہ جب ہوا نا تو اس نے نہیں کیا فون, مجھے فون کیا. میں نے کہا نہیں کرنا اس کو, نہ دم کروانا کسی سے بھی. بولو مر جا بیگم, نہیں کوئی پھونک نہیں لگے گی, خود جتنی پھونکیں لگانی ہے لگا دے آیت الکرسی پڑھ کے, اس پہ ہمیں وہ نہیں ہے. یہی ہوا, اللہ کا فضل ہے. کچھ گھنٹوں تک اس نے صبر کیا, فون آیا, ٹھیک ہو گئی ہے. میں نے کہا دیکھ یہ عقیدہ بنا لے, مر جائے گی, مرنے دوں گا. اب لوگ کیسے, خواتین شاید غصے ہوں گی, اچھا یہ تو چاہتے ہیں کہ بیویاں مریں. بھائی میں چاہتا ہوں کہ نہیں مریں, تبھی میں کانفیڈنس بھر رہا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ نہیں مرے, ورنہ مرے گی, یا تو مر جائے گی یا اس پہ مر جائے گی جو دم کر رہا ہے. دونوں میں ہم نے بہت عاملوں کو دیکھا ہے بھگاتے ہوئے بیویوں کو, لوگوں کی قبضہ کرتے ہیں. سارے عامل نہیں کرتے لیکن بہت سے کرتے ہیں یہ کام. تو وہی ہوا. پھر اس میں ہمت آئی, اس نے نہیں کیا.
1 2 3 हफ्ता 1 महीने के बाद ठीक हो गई। उसने बीवी को बोल दिया कि भाई दम बम नहीं होगा, मरना है मर जाए यहीं पे। अल्लाह का शुक्र है ठीक हो गई। जब ठीक हुई है तो उसने मुझे 10,000 रुपये हदिया भेजे। ये बात होगी 2009 या 10 की। कहा यार, मैंने कहा भाई मैं फ्री में इलाज करता हूँ लोगों का, हमारा कोई मुआवजा नहीं। कह रहा आपने मेरी इतनी बड़ी टेंशन दूर कर दी। वहाँ से हदिया भेजा उसने। अच्छा खैर, फिर क्या हुआ आपको पता है, एक चीज़ होती है जिस घर जाके तर्जमा कर लेना, मस्जिद में मुनासिब नहीं। एक क्या चीज़ होती है, इंसेक्ट। ठीक है, गूगल पे देख लेना, यहाँ मस्जिद में नहीं, मस्जिद में बिल्कुल मुनासिब नहीं है। जिसको ये हो जाए ना उसका दुनिया में कोई इलाज नहीं है। वही हुआ, ठीक हो गई थी अच्छी भली। फिर कहते हैं एक बुजुर्ग हमारे घर में आए हैं, हजरत उन्होंने बता दिया कि मैंने कौन सी घड़ी पहनी हुई है, हालांकि उन्होंने घड़ी देखी नहीं थी, ये बिल्कुल ठीक लग रहे हैं मुझे। मैंने कहा तू नहीं सुधरेगा। कह रहे उन्होंने कैसे बता दिया मेरी घड़ी है, हालांकि देखी नहीं थी। अबे भाई कुछ भी होगा बता दिया होगा, बड़े शोबदे होते हैं दुनिया में यार। कह रहे नहीं हजरत ये ठीक है, वो तो ठीक नहीं थे ये। मैंने कहा तुम्हारी किस्मत, तुम्हारी नस्लें बर्बाद होंगी। ये 10,000 भी मेरा दिल चाह रहा था वापस ले अपना, हमें नहीं चाहिए ये, अब तक बर्बाद हो चुका होगा, अल्लाह बचा के रखे। लेकिन ये जब एक दफा इंसेक्ट किसी को हो जाए ना, आमिलों वाला, ये इंसेक्ट चाहे देवबंदी को हो, बरेलवी को हो, अहले हदीस को हो, किसी डॉक्टर को हो, इंजीनियर को हो, प्रोफेसर को हो, या किसी फौज के बहुत बड़े ऑफिसर को, ये इंसेक्ट खत्म नहीं होता। जो जिनको नहीं आती इंग्लिश में इंसेक्ट किसे कहते हैं, वो बयान के दौरान ही गूगल पे इंसेक्ट लिख लें, ठीक है। ये कभी भी इंसेक्ट खत्म नहीं होता। अबे हमें देखो कितने कॉन्फिडेंटली हम इन आमिलों को पुकारते हैं यार। मैंने शुभ सरकार से गले मिला, मैं कि बहरहाल इंसानियत के नाते जब कोई मिलता है तो आप मिलते हैं, मैंने कहा एक फूंक हम पे भी लगा दो यार। शुभ सरकार का अच्छा कमाल है, दोनों हंस रहे थे। मुझे हंस इसलिए रहा था कि ये हो क्या रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन। किस यानी 2 180 डिग्री आपस में क्या कर रही हैं, मुलाकात कर रही हैं। तो मैंने कान में कहा एक फूंक हमारे भी लगा दो यार। तो देखो हमारे जो मज़हब है ना, मज़हब में मैं ये चंद चीज़ों को क्यों बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ कि ये जड़ है, ये क्या है, बुनियाद है। जब तक ये बुनियाद ठीक नहीं होगी आप दीन और मज़हब को फॉलो नहीं कर सकते। तो मैं इसकी मिसाल दे रहा था कि अल्लाह ताला चाहते हैं हम परेशान रहें या खुश रहें। बोलो, ये जो अल्लाह ने कहा ना कि हम तुम्हें आजमाइशों में डालेंगे, लेकिन जो लोग सब्र करेंगे और कहेंगे हम अल्लाह के ग़ुलाम हैं, तो ये अल्लाह ने हमें आयत क्यों बताई है, ताकि हमारे दिल में गम को बर्दाश्त करना आसान हो जाए, हम गमगीन ना हो। क्योंकि गम तो आएंगे, ये हो नहीं सकता कि दुनिया में परेशानियां ना आए, ये नामुमकिन है, ये हर शख्स को आती हैं। आप समझते हो बड़े लोगों को नहीं आती, बड़े लोगों की परेशानियां बड़े लेवल की होती हैं, बहुत ऊंचे लेवल की होती हैं। तो ये परेशानी तो हर शख्स को आएगी। अल्लाह चाहते हैं कि इनमें बर्दाश्त की आदत हो जाए, ये खुश रहना सीखें। तो इसी वजह से दुनिया में सबसे बड़ा इनाम क्या है, खुशी है या नहीं है। पैसा इंसान क्यों हासिल करता है, खुश रहने के लिए। सेहत क्यों चाहता है, खुश रहने के लिए। तो अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह के ज़िक्र से दिलों को सुकून मिलता है। अब पता है लोग वजीफे पढ़ते हैं पैसा हासिल करने के लिए, वजीफों में अल्लाह का जिक्र किया जाता है, हालांकि अल्लाह कह रहा है वजीफों से पैसा नहीं, वजीफों से क्या मिलेगा, सुकून मिलेगा। सुकून के लिए कोई वजीफा नहीं पढ़ रहा होता। कमाल की बात है या नहीं है। अबे भाई सुबह शाम लोग हमारे पास आते हैं, मुफ्ती साहब पैसे ही नहीं है, बेरोजगारी है, बिल इतना आ गया, दिल चाह रहा है वो बिल बकरी को खिला दें, ठीक है। तो आप कोई वजीफा बताएं, तनख्वाह बढ़ जाए हमारी, पैसे बढ़ जाएं, तो मैं बता तो देता हूँ हस्बी अल्लाह व निअमल वकील या रज़ाक, ये पढ़ लेनी चाहिए। लेकिन कुरान जो वजीफे बता रहा है पैसे बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि सुकून के लिए। क्या मतलब, गुर्बत में सुकून मिल जाएगा। आपको पैसे मिलके भी सुकून ना मिले, इससे बेहतर वो गरीब नहीं है जो पैसे ना मिलके उसको सुकून मिल रहा हो। वो ज्यादा अच्छा नहीं है क्या, वो तो ज्यादा अच्छा है भाई। इसलिए अल्लाह फोकस दौलत को नहीं कर रहे, किसको कर रहे हैं फोकस, सुकून को फोकस कर रहे हैं अल्लाह ताला। मैंने ऐसे गरीब देखे हैं, ऐसा दिल हंस रहा होता है, मुस्कुरा रहा होता है, मस्तियों में। अक्सर मैं एक वाकया बताता हूँ ना, हमारे घर में मजदूर आते थे, वालिद साहब
حیات تھے, انہوں نے اللہ ان کی مغفرت فرمائے, انہوں نے فرش بنوانا تھا, تو مزدور جو تھے نا صبح سے لگے ہوتے تھے اور گنگنا رہے ہوتے تھے. مزدوروں کے گانے بھی آپ کو پتہ ہے پرانے زمانے کے ہوتے ہیں, گنگنا رہے ہوتے تھے اور وہ لگے ہوئے ہوتے تھے نا. شام کے وقت جب وہ پلستر کر رہے تھے فرش میں, تو میں تھا, میری عمر ہوگی 20-22 سال. میں نے کہا یار اس فرش میں نا آپ جو ہمارے صحن کا فرش بنا رہے ہو یہ تھوڑا سا چکنا فرش ہو, یعنی بالکل جیسے ہوتا ہے نا پلین, ایسا فرش ہو, ایسا بنانا. تو کہنے لگے اب مستی میں ہے نا, شاید لاہور کے ہوں گے, اب ان کو کھیلنے کا موقع مل گیا مجھ سے. انہوں نے کہا یہ فرش آپ چاہتے ہو ذرا چکنا پلین فرش ہو تو اس میں سرسوں کا تیل ڈلے گا یا ناریل کا بولا. تو میں نے کہا یار میں لے آتا ہوں ناریل کا تیل ڈال دو اس میں بھائی, کیا خیال ہے, تھوڑا سا کیا ہو جائے گا, پھسلن پیدا ہو جائے اس میں. کہہ رہے نہیں اس میں ناریل کا تیل ڈلے گا. اب میں جا رہا ہوں لینے کے لیے, وہ تو شکر ہے مجھے کسی نے روک دیا, کیا کر رہا ہے بھائی. تو وہ کھیل رہے تھے نا, شام کا وقت تھا. پھر دوبارہ اسی طرح کا کوئی مذاق, تو مجھے پھر میں نے کہا یار تم لوگ بڑے مستی میں ہو. کہتے ہیں یار یہ ہمارا فل مستی کا ٹائم ہوتا ہے. وجہ اس کی ہے, ان کے الفاظ دیکھو, کہہ رہے ہم صبح سے تھکے ہوئے ہیں, مغرب کی اذان ہونے والی ہے, فرش کمپلیٹ کریں گے, گھر جائیں گے, تھکے ہوئے ہیں نا ٹھیک ٹھاک, دہاڑی ملے گی, گھر جائیں گے, نہائیں گے, دھوئیں گے, منجی پہ بیٹھیں گے, بیوی بچے ہمارا انتظار کر رہے ہیں, شدید بھوک میں کھائیں گے کھانا, اس کے بعد لمبے ہو کے سو جائیں گے. کل کا نہیں, دہاڑی آج کی ہے, کل کی نہیں ہے. ان کو صرف اسی پہ خوشی ہے, کام ملا ہوا ہے یار, کام ملا ہوا ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ ان کو خوشی اس بات کی ہے کہ ہمیں کیا ملا ہوا ہے, ایک ٹھیکے میں کام ملا ہوا ہے, مزدوری مل گئی, یہ بہت بڑی خوشی ہے ان کے لیے. اور انہی دنوں میں کروڑ پتی لوگوں کو ڈپریشن میں دیکھ رہا تھا. تو خوشی کا تعلق, حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ایک جملہ بڑا اچھا فرمایا کرتے تھے کہ بادشاہ اٹیک ہمیشہ بادشاہ پہ کرتا ہے, بادشاہ کبھی بھی بھنگیوں کو اور نیچے طبقے کو اپنا ہدف نہیں بناتا. کبھی آپ نے کسی ملک کے بادشاہ کا خلاف کسی بادشاہ کا بیان کسی جمعدار کے خلاف نہیں سنا ہوگا کہ جی سعودی عرب کا بادشاہ کہے کہ پاکستان میں وہ جو فلاں جگہ جو چپڑاسی ہے مجھے بالکل پسند نہیں ہے. وہ کبھی سنا آپ نے؟ بادشاہوں کا ہدف کیا ہوتا ہے؟ وہ ہو سکتا ہے امریکہ کے صدر کے خلاف بیان دے دے, وہ بڑے کسی اور کے خلاف بیان دے دے, اٹیک بھی کریں گے. اب کبھی نہیں آپ نے سنا ہوگا بادشاہ نے بیچارے کسی رکشا چلانے والے کو بم سے اڑوا دیا بھائی اللہ یہ کہ وہ ایجنٹ ہو کسی کا, پھر وہ رکشے والا ہے نہیں, وہ ہے کوئی اور, وہ کوئی بڑی چیز ہے, وہ روپ دھارا ہوا ہے اس نے. ورنہ اوریجنل کوئی ٹماٹر والا ہو تو کبھی آپ نے دیکھا کہ کسی ملک کی فوج اس ٹماٹر والے پہ اٹیک کر رہی ہے؟ ایسا نہیں ہوتا. حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ بادشاہ ہمیشہ قبضہ کس پہ کرتے ہیں؟ بادشاہوں پہ. فرمایا کہ دل جو ہے یہ پورے جسم کا بادشاہ ہے. دل کیا ہے؟ اللہ کو جب کوئی ناراض کرتا ہے, اللہ کا جب کوئی ذکر نہیں کرتا, تو اللہ تعالیٰ اس سے پیسہ نہیں چھینتے, نہ اس سے گھر چھینتے ہیں, نہ اس سے اس کی جو ہے نا خواہشات چھینتے ہیں. اللہ ڈائریکٹ اٹیک کس پہ کرتے ہیں؟ دل پہ. دل اپنے قبضے میں لے کے پریشانی ڈال دیتے ہیں اس کے اندر. اللہ دل, حدیث میں آتا ہے کہ جو دل ہے نا بین اصبعی الرحمن, اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان میں ہے یہ دل, ایسا کنٹرول ہے اللہ کو. تو اللہ کیا کرتے ہیں؟ دل کو لے کے اس میں کیا ڈال دی؟ بے سکونی بھر دی اس میں. چل بھائی سب کچھ ہے, خوشیوں کے سارے اسباب, 1000 گز کا بنگلہ, واش روم ایسا, غریب آدمی جائے بولا یار ایسا تو میرا بیڈ روم نہیں ہے جیسا ان کا واش روم ہے. ہر کمرے میں اے سی لگا ہوا ہے, بل کی کوئی ٹینشن نہیں, اتنا پیسہ, روڈیں صاف, سڑکیں صاف, کوئی ٹینشن نہیں. اور آج کل کے جو سیکولر لبرل لوگ ہیں ان کو تو وہ والی ٹینشن ہے ہی نہیں جو ایک مولانا ٹائپ کے لوگوں کو ہوتی ہیں. سمجھ گئے ہوگے آپ بھائی؟ وہ جو ٹینشن جو جس کو ساری دنیا ٹینشن سمجھتی ہے, یعنی شادی کو, بیوی کو, تو وہ والی ٹینشن سے تو یہ کیا ہوتے ہیں؟ بالکل آزاد ہے ہی نہیں. گرل فرینڈ والا سیٹ اپ چل رہے ہیں ان لوگوں کو, اتنا کچھ, کوئی ٹینشن بظاہر نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں, تو نے مجھے ناراض کیا نا, تو ان تمام تر وسائل کے باوجود تجھے ناکام کروں گا میں.
کیونکہ اگر وسائل چھین لیتا نا اللہ تعالیٰ, پھر تو بھائی ہر ایک کو ٹینشن ہو جاتی ہے. اللہ کہتا ہے ان ساری خوشیوں میں ان خوشیوں پہ اٹیک نہیں کروں گا. میں بادشاہ ہوں, بادشاہ حملہ کس پہ کرتے ہیں؟ بادشاہوں پہ. تیرے دل کو اپنے قبضے میں لے کے اس میں سے سکون نکال کے اس کی جگہ کیا ڈال دوں گا؟ بے سکونی. جتنا گناہوں میں لذت حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھے گا نا, اچھا پھر ایسا شخص کیا کرتا ہے جب بے سکون ہوتا ہے؟ تو پھر وہ سکون کے لیے شراب کباب کی طرف جاتا ہے, لڑکیوں کی طرف جائے گا, زنا کی طرف جائے گا, دوستیوں کی طرف جائے گا, فحش موویز کی طرف جائے گا. اللہ کہتے ہیں کہ اب جتنا ان چیزوں میں جائے گا نا, وقتی خوشی ملے گی, وقتی راحت, لیکن بے سکونی کے جال میں پھنستا چلا جائے گا. شاعر نے کہا نا, جتنا تڑپو گے جال کے اندر, جال گھسے گا کھال کے اندر. پرندہ جال میں جب پھنس جائے تو ایک طریقہ تو ہو سکتا ہے آزاد ہونے کا کہ ہلے نہیں, اور جب مالک آئے جال کو ہٹائے تو اس وقت آنکھ بچا کے نکل جائے, شاید 1% چانس ہو. لیکن اگر وہ ہلنا شروع کر دے تو جال لپٹتا چلا جائے گا کہ نہیں چلا جائے گا؟ دیکھو مچھلی جب کانٹے پہ منہ مارتی ہے, اس کے پاس اس وقت آپشن ہوتا ہے کہ ہل نہیں, بڑے آرام سے کسی طریقے سے واپس, شاید 1% چانس ہو, لیکن ہلے گی تو اوپر بیٹھا ہوا آدمی سمجھ جاتا ہے کہ شکار اس میں پھنس گیا ہے. ہلنے سے پتہ چلتا ہے, زور لگانے سے, پھر وہ کھینچتا ہے. تو جتنا پیچھے زور لگائے گی کانٹا اتنا زیادہ اندر گھسے گا. تو نافرمان کیا کرتا ہے؟ وہ سکون کے لیے فحش فلموں کا سہارا لیتا ہے, وہ لڑکیوں کا سہارا لیتا ہے, وہ نشے کا سہارا لیتا ہے, شراب کباب کا سہارا لیتا ہے. اللہ کہتے ہیں میں نے تجھے کہا تھا کہ تو شریعت پہ نہیں چلے گا, مجھے یاد نہیں کرے گا, بے سکونی میں جائے گا. تو کمبخت اس بے سکونی کے علاج میں اور زیادہ بے سکونی کے اسباب اختیار کر رہا ہے. اللہ دوبارہ اس کا دل ہاتھ میں لے کے جتنا پہلے بے سکونی ڈالی تھی نا, وہ بے سکونی اور زیادہ ڈال دیتے ہیں اس میں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا, اللہ میاں نے کیا فرمایا, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کو یاد کرو گے تو دلوں کو سکون ملے گا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں سکون آئے, تبھی اللہ نے اپنی اطاعت پہ کیا رکھ دیا؟ سکون. اب ذکر جس پہ سکون ملتا ہے نا, اس ذکر کی 2 قسمیں ہیں. کتنی قسمیں بھائی؟ 2. کچھ کام نہ کرنا یہ بھی ذکر ہے, ذکر کہتے ہیں یاد رکھنے کو, اور کچھ کام کرنا یہ بھی کیا ہے؟ ذکر. ذکر یاد, عربی میں ذکر کا مطلب کیا ہے؟ یاد. کہتے ہیں تذکرہ کیا ہے اس نے, یہ تذکرہ ذکر سے ہی نکلا ہے. کہتے ہیں نا فلاں آدمی آپ کا تذکرہ کر رہا تھا, آپ کا ذکر خیر کر رہا تھا, اس کا مطلب غیبت کر رہا تھا. آج کل مطلب یہی ہوتا ہے اس کا, کوئی کہنا آپ کو یاد کر رہا تھا, اس کا مطلب برائیاں ہی کر رہا ہوگا. اچھائی آج کل مارکیٹ میں اچھائی بیان کرنے والے شارٹ ہیں مارکیٹ میں. تو ذکر کا مطلب کیا ہے بھائی؟ یاد رکھنا. تو اللہ کہتے ہیں جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں ان کے دلوں میں کیا پیدا ہوتا ہے؟ سکون. اور اللہ نے کہا الا, خبردار. یہ اللہ کا لفظ تنبیہ کر رہا ہے کہ اس بارے میں دوسری رپورٹیں بھی ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں اس کام سے سکون ملتا ہے, کچھ کہتے ہیں اس سے سکون. اللہ کہتے ہیں الا, خبردار, کسی کی باتوں میں آنے کی کوشش مت کرنا. یہ اللہ کا لفظ جو ہے نا, یہ اس لیے لگا دیا, خبردار, یہ ساری فیک نیوز ہیں, یہ سب پروپیگنڈا ہے. دل میرے ہاتھ میں ہے تو سکون بھی کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ میں جو چاہوں اس میں ڈال دوں. سکون ایک ایسی چیز ہے اپنے اختیار سے کبھی آتی نہیں ہے. آپ خوش رہنے کی کوشش کرو تو تھوڑا سا کچھ اسباب اختیار کر لو گے, اس سے زیادہ نہیں ہوگا. جن لوگوں نے خوش رہنے پر کتابیں لکھی ہے نا, ان میں بہت سے خودکشی کر کے مرے ہیں. سمجھ رہے ہو؟ کتابیں لکھ گئے کہ خوش ایسے رہتے ہیں. کتاب لکھ کے جب وہ چلی نہیں مارکیٹ میں تو اسی سے ڈپریشن میں چلے گئے. وہ یار یہ چل کیوں نہیں تھی مارکیٹ میں, کیا خیال ہے بھائی, یہ بک کیوں نہیں رہی, اتنی محنت سے ہم نے لکھی ہے, اسی سے کیا ہو گئی ان کو؟ ڈپریشن ہو گئی. خوشی پہ ورک شاپ کرنی تھی, پبلک ہی نہیں آئی, اسی سے ٹینشن میں چلے گئے. یار پبلک تو ہے ہی نہیں, سارے پیسے ضائع ہو گئے. تو وغیرہ وغیرہ بہت سارے مسائل ہیں لوگوں کے ساتھ بھائی, سب کے ساتھ ہی ہوتے ہیں. تو اللہ میاں نے کہا کہ یہ دل کسی موٹیویشنل اسپیکر کے ہاتھ میں نہیں ہے. آج کل گورے بہت ورک شاپس کروا رہے ہیں نا, خوش رہنا خوش رہنا. تو اللہ کہتے ہیں کہ دل اور دماغ یہ 2 چیزیں کس کے کنٹرول میں ہیں؟ میرے. تبھی میں نے نیند پر اتوار کو بیان کیا, وہ لازمی سن لیے گا کہ نیند بھی کس کے کنٹرول میں ہے؟ اللہ کے. نیند کی گولی
نیند کے اسباب پیدا کر دیتی ہے. ماہرین کہتے ہیں کہ سوتا آدمی اپنی طاقت سے ہی ہے, سلا کوئی نہیں سکتا آپ کو, کیونکہ دماغ آرڈر کرے گا نا سونے کے لیے دماغ کو, تو دماغ تھوڑی آرڈر کرے گا, دماغ کے اوپر کی کوئی چیز آرڈر کرے گی دماغ کو کہ آپ سو جاؤ. دماغ باقی چیزوں کو آرڈر کر سکتا ہے کہ رک جا, بولنا بند کر دے, سننا بند کر دے, آنکھیں بند کر لے, یہ سب چیزیں دماغ کے کنٹرول میں ہیں. دماغ کے کنٹرول میں نہیں ہے. ابے کیا ہو گیا, کیسے سمجھاؤں؟ دیکھو دماغ کے کنٹرول میں نہیں ہوتا کبھی بھی. مینیجر صاحب مینیجر کے کنٹرول میں نہیں ہوں گے. مینیجر کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی اوپر کی چیز ہوگی. حکمران کو اوپر کی طاقتیں کنٹرول کرتی ہیں. اللہ سمجھتا ہے یا نہیں سمجھتا؟ تو پھر وہی سیاسی باتیں نہ شروع ہو جائیں, اس لیے میں واپس چل رہا ہوں. عوام بھی کنٹرول کرتی ہے بعض دفعہ, جب بنگلہ دیش میں جیسے کیا ہے نا. خیر, تو اچھی خبر ہے الحمدللہ, بنگلہ دیش سے بہت اچھی نیوز آ رہی ہیں. جماعت اسلامی کے پرانے بیچارے بوڑھے لوگوں کو صرف اس بیس پہ پھانسی پہ لٹکایا حسینہ واجد نے. اس نے لٹکایا کہ پاکستان کی حمایت, سیاسی اختلاف تھا بھائی, اس کے بعد تو وہ بغاوت نہیں کر رہے تھے نا, بہت ظلم مچا کے رکھا ہوا تھا. اچھا, اس پہ بنگلہ دیش میں جو انقلاب آیا اس پہ لوگ میرے بیانات پہ تبصرہ کر رہے ہیں. مفتی صاحب تو کہتے ہیں حکومت کے خلاف بغاوت جائز نہیں ہے. بھائی ہم مسلح بغاوت کے قائل نہیں ہیں. مسلح تلوار لے کے, عوام نے وہاں مسلح بغاوت نہیں کی ہے, مسلح بغاوت نہیں کی ہے عوام نے. پوری عوام جمع ہو گئی تھی. آپ کے ہاں تو عوام ہے, ابھی کیا میں بولوں, کراچی کی تو ماشاءاللہ عوام کو اللہ ہدایت دے, یہ اس ظلم کے خلاف نہیں دھرنا کر سکتے جو براہ راست ان کے اوپر ہو رہا ہے. جو قتل ہو رہا ہے نا کراچی کی گلیوں میں, گٹر وٹر پہ تو بیان ہم نے چھوڑ دیے, ابھی تو قتل و غارت پر بات کرو. جس طرح سے کراچی میں ڈاکوؤں کا راج ہے, بات بات پہ 5-5 ہزار کی خاطر بندہ قتل ہو رہا ہے. کراچی کی عوام اس پہ احتجاج نہیں کر رہی. یہ حسینہ واجد جیسی انقلاب کہاں سے لائے گی بھائی؟ اس لیے ہم کیا کریں, ہم مسلح اس کی بات کرتے ہیں, کیونکہ اگر مسلح بغاوت ہوگی پھر تو خون خرابہ ہوگا, بہت بربادی ہوگی, پھر کٹیں گے لوگ, مریں گے, نتیجہ پھر غیر جو طاقتیں ہیں وہ قبضہ کر لیں گی. اس کے ہم قائل نہیں ہیں. باقی عوام کا عوامی احتجاج وہ اس کا رائٹ ہے, اس کا حق ہے.